اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، مولانا عبد الرحیم قادری کانپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار یوں لکھا تھا: ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم، تمہیں یاد کرتے ہیں ارباب ایمان عقیدت سے شام و سحر غوث اعظم، وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بدامہ، جہاں ہو گئے جلوہ گر غوث اعظم، بیک وقت پرواز روحانیت سے ہے، ہیں 70 مریدوں کے گھر غوث اعظم، میرے گھر ہوئی محفل 11ویں کی جب، چمکنے لگے بام و در غوث اعظم، تمہارے وسیلے سے اے شاہ جیلاں مجھے چاہیے مال و زر غوث اعظم، پریشان ہے موج حوادث سے آقا، مجھ پر بھی ہو ایک نظر کرم یا غوث اعظم۔ ناظرین اکرام، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس قدر مہربان اور کرم گستر کہ ہر شخص اپنی جگہ پر یہ یقین رکھتا تھا کہ آپ کو جتنی شفقت اور محبت اس سے ہے کسی غیر سے نہیں۔ طلبہ پر اس حد تک مہربانی کرتے کہ ان کی بے لاگ فطرت کو بھی گوارا فرما لیتے، باوجود اس کے وقت کے امراء و سلاطین آپ کے دربار میں ادب و احترام کے ساتھ دست بستہ حاضری کو فیروز بختی اور باعث فخر و سعادت سمجھتے۔ ہمیشہ آپ ضعیفوں اور غریبوں کے ساتھ نشست رکھتے اور بے انتہا مہر و محبت فرماتے، عمر رسیدہ اور بزرگوں کی عزت اور ان کے احترام کرتے، چھوٹوں پر بے حق شفقت فرماتے، کسی کی تکلیف اور مصیبت سنتے ہی آپ رنجیدہ و آبدیدہ ہو جاتے، مسکینوں اور ناتوانوں اور فقیروں سے تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آتے، کوئی شخص سوال کرتا تو اسی وقت پورا کر دیتے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مجلس میں برملا زمین سے کرۂ ہوا میں مشی فرماتے تھے کہ آفتاب طلوع نہیں ہوتا تھا تا وقتے کہ میری بارگاہ میں سلام نہ بھیجے۔ بالکل اسی طرح شیخ ابو الحسن حیتی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار غوث اعظم کے مدرسوں میں حاضر تھا، ایک مالدار تاجر ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جب کوئی شخص دعوت پیش کرے تو حضور اس کو قبول کرنی چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا میری دعوت قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ کو اجازت مل گئی تو ضرور شریک ہوں گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر آپ نے مراقبہ میں سر چکا لیا، پھر سر مبارک اٹھا کر فرمایا مجھے اجازت مل گئی، اب میں ضرور آؤں گا، مطمئن رہو۔ وقت معینہ پر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ شیخ علی نے آپ کے دائیں رکاب تھامی اور ابو الحسن نے بائیں رکاب پکڑی اور تاجر کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہاں علماء و مشائخ کرام کی ایک بڑی جماعت پہلے سے ہی موجود تھی، دسترخوان بچھایا گیا اور طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ پھر ایک بڑا سا ٹوکرا جس کے اوپر چادر پڑی تھی وہ شخص اٹھائے ہوئے لائے اور دسترخوان کے ایک کنارے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد داعی نے کہا بسم اللہ کیجئے، لیکن سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہنوز مراقبہ میں سر چکائے بیٹھے رہے۔ آپ نے کھانا شروع نہ کیا، اس لیے کسی اور کو بھی جرأت نہ ہو سکی۔ چند لمحوں کے بعد آپ نے کہا اس ٹوکرے کے اوپر سے چادر ہٹاؤ۔ جب چادر ہٹائی گئی تو اس کے اندر ایک بچہ تھا جو کہ مفلوج تھا۔ آپ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ مفلوج بچہ تندرست ہو گیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ رافضیوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور 2 بڑے خشک کدو سرب و مہر آپ کے سامنے رکھ دیے اور دریافت کیا کہ بتلائیے اس میں کیا ہے۔ آپ نے ان دونوں کے اوپر دست مبارک رکھ کر فرمایا اس میں ایک آفت رسیدہ بچہ ہے۔ پھر وہ کھولا گیا تو ایک لنجا بچہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح نکلا۔ وہ بچہ اسی وقت تندرست اور توانا ہو گیا اور سرکار کی نظر کرم سے چلنے لگا۔ پھر سرکار غوث اعظم نے دوسرے کدو کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں ایک صحیح سلامت بچہ ہے،
کھولا گیا تو ایک تندرست بچہ نکلا۔ حضرت نے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر فرمایا اپاہج ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت وہ بچہ لنجا ہو گیا۔ یہ کرامات دیکھ کر رافضیوں نے اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر حضور غوث اعظم سرکار کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس واقعہ کو دیکھ کر 3 مردان حق جاں بحق بھی ہو گئے تھے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ہمراہ اپنے مریدین باصفا کے سیاحت پر تھے۔ آپ کا گزر ایک ویران علاقے سے ہوا۔ یہ ایک صحرا تھا جہاں ہر طرف ویرانگی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا درخت ہے جس کے ارد گرد چند لوگ بیٹھے ہیں اور زور زور سے اس کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا دو، ہمیں پانی دو، ہم پیاسے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ کہنے لگے کہ ہم عرصہ دراز سے یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہماری مراد پوری نہ ہو سکی۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اگر اللہ والے چاہیں تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے کسی اللہ والے سے لو لگاؤ۔ کہنے لگے کون ہے؟ سرکار نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنا عصا مبارک اس درخت کی جانب کیا۔ جیسے ہی آپ کا عصا مبارک کا رخ اس درخت کی جانب ہوا، درخت سے پانی یوں ابل پڑا جیسے کسی فوارے سے ابلتا ہے۔ یہ دیکھ کر حاضرین محفل گم سم ہو گئے اور وہ جنگلی لوگ فوراً آپ کے قدموں میں گر کر آپ پر بیعت ہوئے اور آپ کے مریدین خاص میں شامل ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ قادریہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ قادریہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر اپنا حصہ جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔